میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ میرے پروگرامز دیکھ لیتے ہیں۔ اسی طرح میرے ہذیان بکلینے سے سینے کا غبار لفظوں کی بھڑاس کی صورت باہر نکل جاتا ہے اور پھر میرا غم کچھ ہلکا پڑ جاتا ہے۔ ویسے کتنی عجیب بات ہے نا کہ کچھ باتوں کا دنیا میں وجود ہی نہیں ہوتا اور لوگ ان باتوں پر ایسے ہی اعتماد کر لیتے ہیں جیسے ہر ذی نفس کا اس محاورے کے مصداق یقین کامل ہوتا ہے کہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی، یعنی زندگی کے بعد موت یقینی طور پر آئے گی۔ لیکن ہمیں اس محاورے سے زیادہ اس بات کی خوشی ہے کہ موت کے بعد ایک ایسی زندگی بھی ہوگی جس میں ہماری زندگی پر صرف ہمارا ہی اختیار ہوگا، ہماری بیگم کا نہیں۔ ہاں، تو میں ذکر کر رہا تھا ان انہونی باتوں کا جن کا حقیقت سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہوتا، لیکن وہ اتنے تواتر سے بیان کی جاتی ہیں کہ شکاری بیچارہ خود دام فریب میں آ جاتا ہے۔ جیسے یہ بات ہمارے معاشرے میں بہت مشہور و معروف ہے کہ عورت بیچاری اللہ میاں کی گائے ہوتی ہے، یا ساری دنیا میں عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا ہے، عورت مظلوم ہوتی ہے، یا ساری زندگی مرد کی لاٹھی کمزور عورت کی کمر پر برستی رہتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور یہی بات بیچارے کنوارے مرد سن سن کر دھوکے کا شکار ہو جاتے ہیں، اور جب تک انہیں ہوش آتا ہے تب تک غلامی کی زنجیر سے ان کی مشقیں کسی جا چکی ہوتی ہیں۔ اب چونکہ ساری زندگی لوگوں کی زبانی یہی سنا ہوتا ہے کہ مرد شیر ہوتا ہے، مرد گھر کا بادشاہ ہوتا ہے، مرد بیوی پر حاکم ہوتا ہے اور مرد کو درد نہیں ہوتا، وغیرہ وغیرہ، تو بیچارہ مرد عورت پر حکمرانی کا شوق لیے قبول ہے کی صدا لگاتا خود کو گرفتاری کے لیے پیش کر دیتا ہے۔ لیکن شادی کے بعد بیگم کی طرف سے اس کی جو درگت بنائی جا رہی ہوتی ہے وہ کسی سے کہنے کے قابل ہی نہیں رہتا، ورنہ تمام مردانگی کا بھرم جاتا رہے گا۔ یہی سوچ کر بیچارہ شوہر اپنی مردانگی کے قصے دوسرے کنواروں کو انتقام کی خاطر سناتا رہتا ہے کہ جب ہم نہیں بچے تو اور کوئی کیوں بچ پائے۔ کسی دانا کا قول ہے، اور ہمارے تجربے کی روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ 1000% سچ پر مبنی قول ہے کہ ایک عقلمند آدمی جب دل میں کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تب وہ سب سے پہلے اپنے والدین کی صلاح لیتا ہے، پھر اپنے بھائیوں کی مشاورت حاصل کرتا ہے، اس کے بعد اپنے دوست احباب کی رائے معلوم کرتا ہے، لیکن پھر بھی کرتا وہی ہے جو اسے اس کی بیگم کہتی ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں میرے دوست کی بیوی سے ملا تو وہ کہنے لگیں، آپ یوں ہی فضول کچھ نہ کچھ لکھتے رہتے ہیں، میں جو کہہ رہی ہوں اسے بھی کبھی تحریر کیجیے گا۔ وہ کہتی رہیں، میاں بیوی کے جھگڑے تو آپ لکھتے ہیں، لیکن میں جو آپ سے کہہ رہی ہوں ذرا اسے تحریر میں لائیے۔ مجھے اچھا لگتا ہے مرد سے مقابلہ نہ کرنا اور اس سے ایک درجہ کمزور رہنا۔ مجھے اچھا لگتا ہے جب کہیں باہر جاتے ہوئے وہ مجھ سے کہتا ہے، رکو میں تمہیں لے جاتا ہوں، یا میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ مجھے اچھا لگتا ہے جب وہ مجھ سے ایک قدم آگے چلتا ہے، غیر محفوظ اور خطرناک راستے پر اس کے پیچھے پیچھے اس کے چھوڑے ہوئے قدموں کے نشان پر چلتے ہوئے احساس ہوتا ہے کہ اس نے میرے خیال سے قدر ہموار راستے کا انتخاب کیا۔ مجھے اچھا لگتا ہے جب گہرائی سے اوپر چڑھتے اور اونچائی سے ڈھلان کی طرف جاتے ہوئے وہ مڑ مڑ کر مجھے چڑھنے اور اترنے میں مدد دینے کے لیے بار بار اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے۔ مجھے اچھا لگتا ہے جب کسی سفر پر جاتے اور واپس آتے ہوئے سامان کا سارا بوجھ وہ اپنے دونوں کاندھوں اور سر پر بنا درخواست کیے خود ہی بڑھ کر اٹھا لیتا ہے، اور اکثر وزنی چیزوں کو دوسری جگہ منتقل کرتے وقت اس کا یہ کہنا کہ تم چھوڑ دو، یہ کام میرا ہے۔ مجھے اچھا لگتا ہے جب وہ میری وجہ سے شدید موسم میں سواری کا انتظار کرنے کے لیے نسبتاً سایہ دار اور محفوظ مقام کا انتخاب کرتا ہے۔ مجھے اچھا لگتا ہے جب وہ مجھے ضرورت کی ہر چیز گھر پر ہی مہیا کر دیتا ہے تاکہ مجھے گھر کی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ باہر جانے کی دقت نہ اٹھانی پڑے اور لوگوں کے نامناسب رویوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب رات کی خنکی میں میرے ساتھ آسمان پر تارے گنتے ہوئے وہ مجھے ٹھنڈ لگ جانے کے ڈر سے اپنا کوٹ اتار کر میرے شانوں پر ڈال دیتا ہے۔ مجھے اچھا لگتا ہے جب وہ مجھے میرے سارے غم آنسوؤں میں بہانے کے لیے اپنا مضبوط کاندھا پیش کر دیتا ہے اور ہر قدم پر اپنے ساتھ ہونے کا یقین دلاتا ہے۔ مجھے اچھا لگتا ہے جب وہ بدترین حالات میں مجھے اپنی متاع حیات مان کر تحفظ دینے کے لیے
मेरे आगे ढाल की तरह खड़ा हो जाता है और कहता है, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मुझे अच्छा लगता है जब वो मुझे गैर नज़रों से महफूज रहने के लिए नसीहत करता है और अपना हक जताते हुए कहता है कि तुम मेरी हो। लेकिन अफसोस, हम में से अक्सर लड़कियां इन तमाम खुशगवार एहसासात को महज मर्द से बराबरी का मुकाबला करने की वजह से खो देती हैं। शायद सफ़ेद घोड़े पर सवार शहजादों ने आना इसीलिए छोड़ दिया है क्योंकि हमने खुद को मस्तूआत की तरह इंतखाब के लिए बाजारों में पेश कर दिया है। यहाँ काबिल गौर बात यह है कि जब मर्द ये मान लेता है कि औरत इससे कम नहीं, तब वो इसकी मदद के लिए हाथ बढ़ाना छोड़ देता है। तब ऐसे खूबसूरत लम्हात एक एक करके जिंदगी से नफी होते चले जाते हैं और फिर जिंदगी बेरंग और बदमजा होकर अपना तवाजुन खो देती है। मुकाबलाबाजी की इस दौड़ से निकलकर अपनी जिंदगी के ऐसे लतीफ लम्हात का असासा महफूज कर लीजिए और अपनी जिंदगी से महजूज होते रहिए। ये बातें कुछ ऐसी हैं कि जो मियाँ बीवी को आपस में मोहब्बत और खुलूस से रहने का दर्स दे रही हैं और साथ ही मुश्किल वक्त में एक दूसरे की मदद करने की अहमियत को भी उजागर कर रही है। आपको हमारी ये बातें कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। आपके ऐसा करने से हमारी हौसला अफजाई होगी। మీరు డయాబెటిక్ అయి ఉంటే ఒక్క ఫాస్టింగ్ బ్లడ్ షుగర్, పోస్ట్ ప్రాండల్ బ్లడ్ షుగర్తో సరిపెట్టుకోకండి. మీకు కావాల్సింది సంపూర్ణ డయాబెటిక్ ప్యాకేజ్. అందుకే యాపిల్ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్ వారు అందిస్తున్న యాపిల్ డయా కేర్ కేవలం 599 రూపాయలతో అన్ని రకములైనటువంటి డయాబెటిక్ పరీక్షలు నిర్వహించబడును. ధర తక్కువ, ఫలితం ఎక్కువ. సంప్రదించండి 8008804014 9000009790.